میں اور جنید کلاس فیلوز تھے اور یہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ ان کا صدر بازار میں کپڑوں کا شو روم تھا۔ میں بھی ہر روز اپنے شوہر کے ساتھ شو روم چلی جاتی۔ ایک روز دو لڑکیاں ہمارے شو روم میں آئیں اور خریداری کر کے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ صوفے پر ایک ننھا منا سا بچہ لیٹا سو رہا تھا۔ ہم نے کافی دیر انتظار کیا کہ جس کا وہ بچہ ہوگا وہ آ کر لے جائے گا۔ یوں رات ہو گئی مگر کوئی نہ آیا۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میری ہوش اڑ گئے کہ وہ بچہ تو… یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں اور جنید ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت لیے دیے رہنے والا انسان تھا۔ ہماری کلاس کے باقی لڑکوں کی طرح نہ تو وہ لڑکیوں کے ارد گرد منڈلانے والوں میں سے تھا اور نہ ہی شوق مزاج تھا۔ حالانکہ وہ کافی خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کے سبب وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ پہلے ہماری دوستی ہوئی، ہم اکٹھے کینٹین جا کر چائے پیتے، پھر وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ ہم میں پسندیدگی بڑھتی چلی گئی اور آخر ایک روز اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ میں بھی تو اس دن کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے تعلیم مکمل ہونے کے بعد شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلاس کی باقی لڑکیاں مجھے اس کے ساتھ رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں۔ ہمارا کالج ختم ہو گیا تو جنید نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا۔ میرے والدین بھی ان دنوں میرے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ آخر ایک روز جنید اپنی بہنوں اور چچا کے ہمراہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے میرے والدین سے میرا رشتہ طلب کیا۔ کیونکہ جنید کے والدین وفات پا چکے تھے اسی لیے ان کی بہنیں اور چچا ہی آئے تھے۔ ان کی دو بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں۔ کچھ سوچ و بچار کے بعد میرے والدین نے اس رشتے کو قبول کر لیا کہ جنید میں کوئی کمی نہیں تھی اور وہ لوگ کافی خوشحال تھے۔ یوں ہماری منگنی ہو گئی اور شادی ایک سال بعد ہونا قرار پائی۔ ہم دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ ایک سال بعد بہت دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ جنید بے حد اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتے تھے۔ مجھے سسرال میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ شوہر مجھ پر ہر وقت واری صدقے جاتے تھے۔ وقت بہت اچھا گزرتا رہا مگر ایک کمی مجھے دن رات چین نہ لینے دیتی تھی کہ شادی کے 7 برس بعد بھی ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر شاید یہ خوشی میرے نصیب میں نہ تھی۔ بے شک جنید مجھ سے بہت محبت کرتے تھے تبھی انہوں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اگرچہ کئی بار ان کی بہنوں نے انہیں زور دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں کہ وہ ان کے اکلوتے بھائی تھے۔ مگر جنید کا ایک ہی جواب تھا کہ ثنا میری بہت اچھی بیوی ہے، مجھے اس سے بے حد محبت ہے، میں اسے یہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ہماری اولاد ہو نہ ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرا جینا مرنا اب اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہے۔ اگر اللہ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہوگی تو وہ ثنا سے بھی ہو جائے گی۔ مجھے اس معاملے میں اپنے شوہر پر پورا اعتماد تھا لیکن پھر بھی میں خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی۔ اس کمی کی وجہ سے ہر دم بجھی بجھی رہتی تھی۔ وہ مجھے اداس دیکھ کر میری دل جوئی کرتے مگر یہ ندامت ہر دم میرے دل کو زخمی کرتی اور سوچتی اے کاش میں باندھ نہ ہوتی تو آج ہماری زندگی قابل رشک ہوتی۔ بے شک ہم میاں بیوی میں محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے، لیکن اولاد بھی تو ایک نعمت ہے۔ یہ کیسا میٹھا میوہ ہے کہ جو اس سے محروم ہو وہی جانتا ہے کہ زندگی اس نعمت کے بغیر کتنی بے کیف اور ادھوری ہو جاتی ہے۔ مجھے سبھی کچھ حاصل تھا، شوہر کی محبت، ان کا اعتماد اور دنیا کی ساری آسائشیں، مگر پھر بھی دل ہر وقت مٹھی میں رہتا اور میں چپ چپ سی رہتی۔ میری نندیں آتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ دیکھو ثنا، ہم تمہارا دکھ سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے میں تمہارا کوئی قصور نہیں کیونکہ یہ تو اللہ کی دین ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ ہر مرد کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ جنید دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا
وہ ہماری بات تو نہیں مانتا، لیکن اگر تم اسے سمجھاؤ کہ وہ دوسری شادی کر لے تو ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ دیکھو، تم بھی یہی جنید کے ساتھ ہی رہو گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی ساتھ رکھے، مگر وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی بھی کر لے۔ ثنا، دیکھو تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تم اس کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ اور کل کو وہ اولاد تمہاری بھی تو ہوگی۔ تم اگر جنید کو سمجھاؤ گی تو وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ میں ان کی ایسی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی، انہیں انکار بھی نہ کر پاتی کہ نقص تو مجھ میں ہی تھا، اور شوہر سے بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ کوئی بھی عورت چاہے بے اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ اس لیے میں بھی اپنی نندوں کے لاکھ کہنے کے باوجود ایسی کوئی بات جنید سے نہ کرتی تھی۔ میں سوچتی کہ اگر وہ مجھ سے خوش ہیں تو مجھے ان کی بہنوں کی باتوں کا بھی اثر نہیں لینا چاہیے۔ ایک دو بار میں نے جان بوجھ کر مذاق میں ان سے دوسری شادی کا کہا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگے۔ مجھے اچھے سے اندازہ تھا کہ چاہے میں خود بھی کہوں، لیکن میرے شوہر کبھی کسی اور سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ مجھے غمزدہ دیکھ کر افسردہ ہو جاتے اور مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ کہتے تھے میرا بس نہیں چلتا، تمہیں کہیں سے ایک ننھا منا سا بچہ لا کر دے دوں تاکہ تم دن بھر اس کے ساتھ مصروف رہو۔ ہم دونوں میاں بیوی نے فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا اور اس ڈگری کے حصول میں بہت محنت کی تھی، مگر شادی کے بعد مجھے جنید نے جاب کرنے کی اجازت نہ دی اور میں گھریلو زندگی میں ضم ہو گئی۔ جب تک میرے شوہر کی خالہ زندہ تھی مجھے تنہائی محسوس نہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد، جنید کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو جاتی تھی۔ جنید ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے والد مرحوم کے بزنس کو ہی اپنایا۔ ان کا شو روم صدر بازار میں بہت اچھی جگہ تھا۔ ان کا یہ شو روم کافی بڑا تھا۔ ایک روز وہ مجھے اداس دیکھ کر بولے، تم گھر میں سارا دن اکیلی رہتی ہو، بوریت محسوس کرتی ہو، اسی لیے ہی تم افسردہ رہتی ہو۔ اگر تم کوئی ایسا کام کر لو جس میں روحانی خوشی ملے تو یقیناً خوش رہو گی۔ انسان کے لیے کوئی مشغلہ یا مصروفیت ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ تنہائی محسوس کرتا ہو۔ میں نے پوچھا، ایسا کون سا کام کروں؟ آپ بتائیں کہ جس سے مجھے مصروفیت کے ساتھ روحانی سکون بھی ملے۔ وہ کہنے لگے، تم ایک فیشن ڈیزائنر ہو، اگر اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں ایک سیٹ اپ بنا لو جہاں ریڈی میڈ ملبوسات تیار کراؤ تو میں اپنے آدھے شو روم کو تمہارے لیے وقف کر دوں گا۔ ایک سائڈ پہ میں اپنا کاروبار چلاتا رہوں گا، دوسری طرف تم اپنا شوق پورا کر لینا۔ تم اپنے تیار کردہ ملبوسات وہاں نمائش اور فروخت کے لیے رکھ سکتی ہو۔ مجھے ان کی یہ تجویز اچھی لگی۔ میں بھی تو گھر رہ کر تنگ آ چکی تھی، اور واقعی یہ ایک آئیڈیل بزنس تھا، کیونکہ ہمارا شو روم کافی وسیع اور موقع کی جگہ پر تھا۔ جنید کے والد کا کپڑے کا بزنس تھا، جہاں فیکٹری سے تھان کے تھان کپڑا لا کر فروخت ہوتا تھا، اور جنید بھی اب یہی بزنس کرتے تھے، لہٰذا میں بہت آسانی سے آؤٹ لیٹ بنا سکتی تھی، اور میرا یہ تعصب بھی جاتا رہتا جو شادی کے بعد سے میری جان کھاتا رہتا تھا کہ فیشن ڈیزائننگ کالج میں 4 سال پڑھ کر بھی سب ہنر ضائع ہو گیا اور میں اپنے فن کو کام میں نہ لا سکی۔ اور میں نے یہ کورس اپنایا ہی اسی لیے تھا کہ میں کل کو اسے عملی طور پر اپنانا چاہتی تھی، مگر جنید کو میرا جاب کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کماؤں گا اور تم گھر چلاؤ گی۔ خیر، میں نے بھی زیادہ زور نہ دیا کہ میرے لیے شوہر کی رضا زیادہ اہم تھی۔ میں نے گھر کے اوپر والے حصے میں ریڈی میڈ ملبوسات تیار کرنے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا لیا، جہاں اس کام کے لیے مجھے کاریگروں کی ضرورت تھی۔ میں نے کچھ خواتین کو تنخواہ پر رکھ لیا۔ جنید نے سلائی مشینیں، کاج، بٹن ٹانکنے اور اڈے پر کام کرنے کے لیے کاریگر خواتین کا بھی انتظام کر دیا۔ یوں میرا ملبوسات تیار کرنے کا ایک پورا سیٹ اپ بن گیا۔ جب میرا یہ کام کچھ چل نکلا تو میں نے عام ویئر کے علاوہ پارٹی ویئرز اور دلہنوں کے ملبوسات بھی تیار کروانے شروع کر دیے۔ ہر کاریگر کو اچھے سے کام سمجھاتی اور اپنی نگرانی میں لباس تیار کرواتی۔
जुनैद ने अपने शोरूम के अंदर ही एक कॉर्नर में मेरी निगरानी में तैयारशुदा मलबूसात के लिए अलमारियां और काउंटर बनवा दिए। जब ये सब हो गया तो मैंने शोहर से कहा कि अब आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपना फैशन कॉर्नर खुद संभालूं। पहले तो वो कुछ शशोपन में पड़ गए, मगर फिर इजाज़त दे दी। मुझे मेरे मतलब की मसरूफियत मिल गई थी और अब मैं वाकई बहुत खुश थी। अब वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। जुनैद के पास जो लोग कपड़ा खरीदने आते थे, ख़ास तौर पर ख़वातीन, वो ज़रूर मेरे फैशन कॉर्नर की जानिब मुतवज्जा हो जाती। अब अक्सर ख़वातीन मेरे तैयारशुदा मलबूसात भी खरीद लेती थीं। रफ्ता रफ्ता लोग ऑर्डर्स पर भी दुल्हनों के मलबूसात बनवाने लगे। गर्ज कि अपने शौक़ और मतलब की मसरूफियत में खोकर मैं खुश व खुरम रहने लगी थी। अब जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की सेहत ने मुझे रूहानी सुकून अता कर दिया था। मेरे शौहर मुझे खुश देखकर खुश थे। वो कहते, अगर मुझे पता होता तुम इस काम से इतनी खुश हो जाओगी तो मैं तो कई साल पहले ही ये सब कर देता। हम मियाँ बीवी सुबह सवेरे इकट्ठे अपनी गाड़ी में शोरूम पहुँच जाते और इकट्ठे वापस आ जाते, लेकिन कभी कभी कारीगरों की निगरानी और उन्हें हदायत देने को मुझे घर भी आना पड़ता था, या फिर अगर वो मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए कॉल कर देते या उन्हें कोई काम समझ में ना आ रहा होता। देखते ही देखते मेरी फैशन कॉर्नर की इतनी शोहरत हो गई कि ख़वातीन के ऑर्डर्स पूरे करने को मुझे उन्हें इंतज़ार करवाना पड़ता था। बेशक मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर दोनों में मुहब्बत और ज़हनी हम मांगी हो तो कारोबार में बरकत और रुपया भी बन की तरह बरसने लगता है। जब से मेरा फैशन कॉर्नर चलने लगा, जुनैद के शोरूम पर ग्राहकों की पहले से भी ज़्यादा भीड़ रहने लगी। जो ख़वातीन उनसे कपड़ा लेने आती वो मेरे फैशन कॉर्नर में लगे आर्टिकल्स भी देखती और कुछ ना कुछ खरीद लेती। हमने कपड़े वाले हिस्से और फैशन कॉर्नर के दरमियान शीशे का पर्दा सा लगा लिया था। इस तरह मैं अपने काउंटर पर सहूलत महसूस करती थी। और फिर एक रोज़ ये वाक़या हुआ कि हमारे शोरूम पर तो बुर्कापोश औरतें कपड़ा खरीदने आईं। वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। चेहरा छुपने के बावजूद ऐसा लगता था कि वो अच्छी शक्ल सूरत की हैं। वो दुकान में दाखिल होते ही सीधे जुनैद की तरफ गई। ये सुबह का वक्त था और अभी ग्राहकों ने आना शुरू नहीं किया था। कि 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था और अमूमन ग्राहक वगैरह 11 बजे के बाद ही ज़्यादा आते थे। गोया यही ख़वातीन ही हमारी आज की अव्वलीन ग्राहक थी। वो औरतें जुनैद के सामने लगी कुर्सियों में बैठ गई। दुकान में इस वक्त कोई रश ना था। मैं अपने तैयार मलबूसात को शोकेस में लगा रही थी, मगर इन ख़वातीन को ख़रीदारी करते हुए बखूबी देख सकती थी। वो औरतें मेरे शौहर से कह रही थी कि हमारे घर में शादी है और इसी वजह से हमें उम्दा कपड़े लेने हैं। जुनैद कहने लगे, आप फिक्र ही नहीं करें, हमारे पास तमाम वैराइटीज़ के कपड़े हैं, आपको हम अच्छे ही कपड़े दिखाएंगे। ये कहकर जुनैद ने बहुत से कीमती कपड़ों के थान मुलाजिम से कहकर उनके सामने डाल दिए। वो औरतें कुछ देर कपड़े देखती रही और फिर जुनैद से और भी ज़्यादा अच्छे कपड़े दिखाने को कहा। उन्होंने मुलाजिम लड़के से कहकर और भी अच्छे कपड़े उनके सामने खुलवा कर डाल दिए। वो औरतें महंगा कपड़ा पसंद करती और कटवाती जा रही थी। इस तरह उन्होंने इकट्ठा बहुत सा कपड़ा खरीद लिया कि शादी के मौका पर दुल्हन की फैमिली के लोगों को तोहफे में कपड़े देने हैं। उन औरतों को कि इतना ज़्यादा कपड़ा खरीदने में काफ़ी वक्त लग गया था। चूँकि उन्होंने हमारी दुकान से काफ़ी ख़रीदारी की थी, इसलिए जुनैद ने मुलाजिम को दौड़ाया कि सामने के होटल से दूध सोडा की ठंडी बोतलें लेकर आओ। क्योंकि जुनैद इसी तरह जो ग्राहक ज़्यादा ख़रीदारी करते थे उनकी कोई ना कोई तवाज़ा ज़रूर करते थे। मुलाजिम बोतलें ले आया तो वो औरतें उन्हें पीने लगी। इतने में उन औरतों का ड्राइवर अंदर आया और पूछने लगा, बेगम साहिबा अभी कितना वक्त लगेगा? उनमें से जो बड़ी वाली औरत थी वो बोली, बस आने ही वाले हैं। फिर वो ड्राइवर से पूछने लगी, क्या सामने ज्वेलर की दुकान खुल गई है? वो कहने लगा, जी हाँ बेगम साहिबा, उसने कहा है कि जेवर तैयार हैं, आप ले जाइए। वो औरत अपने ड्राइवर से कहने लगी,
اچھا چلو، یہ کپڑوں کے بنڈل اور شاپر گاڑی میں رکھو، ہم ابھی بس پیمنٹ کر کے آتے ہیں۔ ڈرائیور ان کے خریدے ہوئے کپڑوں کے شاپر لے کر باہر چلا گیا۔ تبھی ان کی توجہ میرے فیشن کارنر کی جانب مبذول ہوئی اور وہ آ کر کچھ ڈریسز دیکھنے لگی۔ ایک نے دوسری سے کہا، اگر تم تیار شدہ ملبوسات میں سے کچھ لینا چاہتی ہو تو دیکھ لو، کافی خوبصورت کپڑے لگ رہے ہیں اور کام بھی کافی نفاست سے ہوا ہے۔ بلکہ میرے لیے بھی دیکھ لینا، اگر کوئی پسند آ جائے تو میں تب تک سنار سے زیور لے آتی ہوں۔ کل کہاں دوبارہ سے چکر لگاتی پھریں گی، آج ہی یہ کام بھی نمٹا لیتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ ان میں سے ایک عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ جس عورت نے بچہ اٹھایا تھا وہ میرے فیشن کارنر کی طرف آ گئی اور خوب توجہ سے ملبوسات دیکھنے لگی۔ دوسری عورت ڈرائیور کے پیچھے باہر نکل گئی۔ اس خاتون نے چند ریڈی میڈ ملبوسات دیکھے اور پھر 4 جوڑے کامدانی پسند کیے اور اپنے بچے کو صوفے پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اسی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے 15-20 منٹ گزر گئے، مگر نہ تو دوسری عورت جو زیور لینے گئی تھی وہ واپس آئی اور نہ اس خاتون نے کہ جو صوفے پہ بیٹھی تھی جنید کو یا مجھے پیمنٹ کی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی بچے کو کھلاتی رہی۔ ہم نے بھی سوچا کہ شاید دوسری عورت کو کہیں زیادہ وقت لگ گیا ہوگا۔ جنید دوسرے گاہکوں کو کپڑا دکھانے میں مشغول تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو وہ عورت بولی، خدا جانے میری بہن کہاں رہ گئی ہے، حالانکہ سنار کی دکان تو سامنے ہی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، آپ ذرا میرے بچے کا خیال رکھیے گا، میں باہر دیکھتی ہوں، باجی کو اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک لوٹی ہی نہیں ہے، میں بس چند منٹ میں آتی ہوں۔ اس کا بچہ صوفے پہ لیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن، اگر بچہ جاگ گیا اور رونا شروع کر دیا تو پھر؟ وہ کہنے لگی، نہیں ابھی اتنی جلدی نہیں جاگے گا، یہ وقت اس کے سونے کا ہوتا ہے، اب یہ سپہر تک سوتا رہے گا، آپ فکر نہیں کریں، اگر جاگ بھی جائے تو اپنے ملازم کو سامنے جولر کی دکان پر بھیج دینا، کیونکہ میری بہن ادھر ہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے اس جولر نے ان سے رقم کے حوالے سے بحث شروع کر دی ہو، یا زیور میں کوئی نقص وغیرہ ہو تو باجی اس سے درست کروا رہی ہوں۔ دراصل پرس میری بہن لے گئی ہے، ورنہ میں پیمنٹ کر دیتی۔ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر لگا دی، بس آپ میرے بچے کا دھیان رکھیے گا، میں ان سے رقم لے کر ابھی بل ادا کر دیتی ہوں۔ میں نے یہی سمجھا کہ وہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنا بچہ وہیں صوفے پر چھوڑ کر جا رہی تھی، ورنہ کون عورت کپڑوں کے عوض اپنا بچہ چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ عورت شو روم سے باہر نکل گئی۔ میں اپنے کپڑوں کی ترتیب سیٹ کرنے لگی، تبھی جنید کے پاس بھی چوک در چوک گاہک آنا شروع ہو گئے کہ اس وقت ان کی سائٹ پر بہت رش لگ جاتا تھا۔ کچھ عورتیں میری جانب بھی آ گئی اور میں ان کو جوڑے دکھانے لگی۔ بچہ مزے سے میری کرسی کے پاس لگے صوفے پر سو رہا تھا۔ میں نے خیال نہ کیا کہ جاتے ہوئے بچے کی ماں مجھ سے خریدے ہوئے جوڑے بھی ٹوکری میں ڈال کر لے گئی ہے۔ یہ کافی مہنگے ملبوسات تھے اور صرف ان کی قیمت اس وقت کے 1 لاکھ کے قریب تھی۔ آنے والی عورتیں میرے تیار کردہ ملبوسات دیکھنے میں مہو تھیں۔ وہ تقریباً آدھ گھنٹے کپڑے منتخب کرتی رہی اور چند جوڑے پسند کر کے پیک کروا لیے، پھر مجھے رقم ادا کی اور چلی گئی۔ ان سے فارغ ہو کر میری نظر بچے پر پڑی تو مجھے خیال آیا کہ بچے کی ماں تو ابھی تک نہیں پلٹی۔ ایک کے پیچھے دوسری عورت نے بھی اتنی دیر لگا دی تھی۔ اب مجھے کافی فکر ہوئی۔ میں نے فوراً ملازم سے کہا کہ سامنے جولر کی دکان میں دیکھو، وہ برقع والی عورتیں وہاں کہیں ہوں گی تو انہیں بلا کر لاؤ۔ یہ کافی عجیب بات تھی کہ ایک ماں خریداری کے شغل میں اتنی مہو ہو گئی کہ اپنا بچہ ہماری دکان میں لٹا کر اسے بھول گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں نے بل ادا کرنے سے قبل کیوں جوڑے اس عورت کے حوالے کیے، اور جنید نے بھی ان کے ڈرائیور کو کپڑے کے بنڈل دے دیے۔ دراصل یہ گاہک اور دکاندار کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے جو گاہک کو دوبارہ دکان پر لاتا ہے۔ یوں بھی جنید اپنے گاہکوں کی عزت و احترام کو بہت ملحوظ خاطر رکھتے تھے اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے۔
خصوصاً جب وہ خواتین ہوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ پورے بازار میں ان کے شو روم پر سب سے زیادہ رش ہوتا تھا، اور بہت سے لوگ سالوں سے ان کے علاوہ کہیں سے کپڑے خریدتے ہی نہ تھے۔ اور حیران کن بات تو یہ تھی کہ بھلا 2-2.5 لاکھ کے عوض کون ماں اپنا بچہ کسی کو دے سکتی ہے؟ بس اسی بات پر میرے دل کو ڈھارس ہوئی۔ میں نے جنید کو بھی بتایا تو وہ بھی حیران تھے۔ خیر، انہوں نے کہا ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، کیا پتہ وہ عورتیں واپس آ ہی جائیں۔ یوں ہی گھنٹہ اور گزر گیا، مگر نہ تو بچہ جاگا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا جلا۔ تبھی مجھے شک ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اب جنید بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ ملازموں کو ادھر ادھر ان خواتین کا پتہ کروانے کو بھیج رہے تھے، مگر ان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے ملازم گاہکوں کو دیکھ لیں گے، اور تم بھی ادھر کا بھی خیال رکھنا، میں خود ان عورتوں کو دیکھنے جاتا ہوں۔ وہ شو روم سے چلے گئے اور ارد گرد سب جیولرز کی دکانیں دیکھ لیں، مگر ان عورتوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ اس کے علاوہ بھی ایک ملازم کو ساتھ لے کر دیگر دکانوں میں دیکھتے رہے۔ اب پریشانی کی بات تو تھی ہی، بلوں کی ادائیگی نہ ہونے سے زیادہ ہمیں پریشانی اس بچے کی طرف سے تھی کہ اس کا کیا کریں گے، جو کمبل میں لپٹا ابھی تک محو خواب تھا۔ اب سوچنے لگی کہ اگر بچہ جاگ گیا اور رونا شروع کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ نہ جانے کیا حادثہ پیش آ گیا تھا ان عورتوں کو کہ ابھی تک نہ پلٹی۔ مگر وہ دونوں ایک ساتھ تو نہ نکلی تھی، پھر دونوں کو ہی اکٹھے حادثہ بھی کیسے پیش آ سکتا تھا؟ کیا وہ بچے کو واپس لے جانا بھول گئی تھی؟ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ صبح سے سپہر ہو جائے اور وہ بچے کو بھول گئی ہوں؟ طرح طرح کے سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میں نے کمبل میں لپٹا بچہ اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ ننھا منا گول مٹول سا بچہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس کا سانس چیک کیا تو مجھے لگا کہ اس کو نشہ دے کر سلایا گیا ہے، ورنہ وہ ہلتا جلتا کوئی آواز نکالتا تو صحیح۔ میں نے ہلکے سے اس کے گال تھپ تھپائے، مگر وہ نہ جاگا۔ جنید میری جانب آئے اور بولے عجیب بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، میں نے کہا۔ میں نے اس کو جگانے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں جاگا، ضرور اس کو نشہ دیا گیا ہے، ورنہ اتنی دیر میں تو چھوٹے بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہم نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس ہمارے شو روم میں آئی، بچے کو دیکھا، اسے ہلایا جلایا، مگر وہ بچہ ابھی تک سو رہا تھا۔ انہوں نے میرے شوہر کو ساتھ لے جا کر مختلف دکانوں کے چکر لگائے کہ وہ عورتیں مل جائیں۔ بازار کے نزدیکی رہائشی علاقوں کے لوگوں سے بھی پتہ کیا کہ اگر کسی نے ان عورتوں کو دیکھا ہے یا کوئی اس بچے کو جانتا ہے، مگر کوئی کچھ نہ بتا پایا۔ اور پھر انسپکٹر صاحب نے وہ بچہ میرے شوہر کو تھما دیا کہ جب تک اس بچے کے حقیقی وارث نہیں مل جاتے آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ہم بچہ پولیس اسٹیشن لے جانے سے قاصر ہیں۔ یوں پولیس چلی گئی اور جنید اس بچے کو لے کر واپس شو روم آ گئے۔ رات کے 7 بج گئے، مگر ان عورتوں کو نہ آنا تھا سو نہ آئی۔ عام روٹین میں 5 بجے گھر چلی جاتی تھی۔ اب میں نے جنید سے کہا کہ میں اب گھر جاتی ہوں، اب بعد میں دکان بند کر کے آ جانا۔ وہ بولے اور اس بچے کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا ظاہر ہے میں اس کو گھر لے کر جا رہی ہوں، راستے سے بازار سے ہی دودھ کا ڈبہ اور فیڈر لے لوں گی۔ اگر وہ عورتیں آ جائیں تو آپ مجھے فون کر دینا۔ یوں میں بچہ لے کر گھر چلی آئی۔ جنید رات 9 بجے تک بے دلی سے دکان پر رہے اور پھر گھر آ گئے۔ میں نے راستے سے دودھ کا ڈبہ اور فیڈر لے لیا تھا۔ ملازم کو بھجوا کر بچے کے لیے کھلونے بھی منگوا لیے تھے، کیونکہ وہ پوری طرح سے ہوش میں تھا اور گاہے بگاہے رو رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر اس کا فیڈر بنایا اور اسے دودھ پلایا۔ بچہ فراٹے سے پورا فیڈر دودھ کا پی گیا، جیسے اس کو بہت بھوک لگی تھی۔ اس سے پہلے دکان میں ہم نے اسے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس وقت ہوش میں نہ تھا، اس لیے اس نے دودھ نہیں پیا تھا۔ ہم میاں بیوی ابھی تک اس حقیقت سے سمجھوتا نہ کر پا رہے تھے کہ وہ عورتیں ہمارے ساتھ فراڈ کر گئی ہیں اور قیمتی کپڑوں کے عوض اپنے بچے کا سودا کر گئی ہیں۔ یقین ہو چلا یا تو عورتیں کسی حادثے میں کام آ گئی ہیں
یا پھر یہ بچہ ان کا اپنا نہیں تھا؟ یقیناً وہ عورتیں فراڈ تھیں۔ رات ہو چکی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ تبھی میں نے جنید سے کہا کہ آپ علاقے کے کونسلر کے پاس جائیں اور ان کو سارا واقعہ بتا کر ان سے مشورہ لیں کہ اب اس بچے کا کیا کرنا چاہیے۔ بچہ روئے جا رہا تھا اور بہت مشکل سے میں نے اسے سلایا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا ابھی تو یہ سو گیا ہے، مگر یقیناً کچھ دیر بعد تو ضرور جاگ جائے گا، تب ہم اس کی ماں کہاں سے لائیں گے؟ ہم ہی کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ وہ کونسلر کے پاس چلے گئے، سارا واقعہ ان کے گوشے گزار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج رات صبر سے گزاریں، صبح قانونی کارروائی کریں گے، پھر کسی بے اولاد نے اگر لینا چاہا تو اسے دے دیں گے۔ جنید نے کچھ سوچ کر کہا کہ ہم کسی کو کیوں دیں گے، ہم بھی تو بے اولاد ہیں، لیکن پھر بھی انتظار کریں گے کہ اگر اس کے حقیقی والدین مل جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان عورتوں نے یہ بچہ جس کسی کا اٹھایا ہو، وہ لوگ اپنے بچے کے لیے کتنے پریشان ہوں۔ مجھے امید ہے کہ بچے کا کوئی وارث ضرور ہماری دکان پر کسی دن آ جائے گا۔ جنید بچے کو گھر لے آئے۔ میں اب شو روم بھی نہیں جا رہی تھی، بلکہ اس بچے کی خاطر گھر رہ کر اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے اس کے حقیقی والدین کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی، مگر وہ نہ ملے۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تو اس بچے کو ہم نے ہی گود لے لیا۔ میں تو بے حد خوش تھی۔ خود جنید بھی اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ جانتے تھے، مگر وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ اگر کبھی اس بچے کے حقیقی والدین مل گئے اور اس بچے کو ہم سے طلب کیا تو ہم انہیں ضرور لوٹا دیں گے۔ ہمارے نصیب میں جو ہوگا وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ یوں 20 برس گزر گئے۔ یہ ننھا منھا بچہ جس کو میں نے اولاد کی طرح پالا تھا اب جوان ہو چکا تھا۔ ہم نے اس کی پرورش سگی اولاد سے بڑھ کر کی تھی کہ ہماری بھی تو اب کل کائنات وہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں حقیقی اولاد نہ لکھی تھی، سو اتنے برس گزرنے کے بعد بھی نہ ہوئی، مگر اللہ پاک نے ہمیں اولاد کے روپ میں یہ خوبصورت سا تحفہ ضرور نواز دیا تھا۔ میری بیٹی کو آج بھی خبر نہیں ہے کہ وہ ہماری سگی اولاد نہیں ہے، اور یہی کہ اس کو کوئی کپڑوں کی خریداری کے عوض بل ادا کرنے کی بجائے ہمارے حوالے کر گیا تھا۔ میں اس کی حقیقی ماں نہیں ہوں، وہ مجھے ماں اور جنید کو اپنا باپ سمجھتا ہے۔ ہم نے بھی کبھی اسے یہ حقیقت نہیں بتائی ہے، لیکن آج بھی نہ جانے کیوں کبھی کبھی مجھے خیال آ جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو ہم سے لینے آ گیا تو ہم کیا کریں گے۔ ایسا تو خیال ہی میرا سکون لوٹ لیتا ہے، کیونکہ اب تو وہی ہماری زندگی کی خوشی اور امیدوں کا مرکز ہے۔ مگر میرے شوہر آج بھی ہمیشہ کی طرح مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ایسے وسوسے دل میں مت لایا کرو، وہ ہمارا ہی بیٹا ہے اور اسے ہم سے اب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہوں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔